بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ایک اور آپ سے خبر شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کو پچھلی 2-3 ویڈیوز میں ایک بات مستقل بتا رہا ہوں کہ اس وقت دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی خدا نخواستہ آگ لگے، اور وہ آگ مذہبی بنیادوں پہ لگے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، آگ بھڑک سکتی ہے۔ اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے انریسٹ پیدا ہو، یہاں پہ بدامنی پھیلے اور ہم آپس میں لڑیں۔ اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ یہ پلان انڈیا میں بھی یہی ہے کہ انڈیا میں بھی کچھ ایسی حرکتیں کی جائیں کہ وہاں پہ بھی مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے، اور مسلمانوں کو مشتعل کر کے اس کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جائے، اور مذہبی انتہا پسندی کا رنگ دیا جائے، اور مذہبی دہشت گردی کا رنگ دیا جائے، اور کہا جائے کہ جناب دیکھیں اصل بات یہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے ایک تو مسلمان خاص طور پر انڈیا میں تو بالکل کرش ہوں گے اور ان کو مارا جائے گا، کیونکہ 3 کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اسی طریقے سے یہ کام اسرائیل بھی کر رہا ہے، اور باقاعدہ آپ کو جو میں خبر دے رہا ہوں وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ کتنے ویل پلانڈ، کتنا بھیانک طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کرنا جہاں جہاں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے میں آپ کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں بتاتا ہوں وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ پاکستان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا سوشل میڈیا، سوشل ویب سائٹس، ان کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ کیا کرنا چاہے، ایک سنی مسلمان بن کے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، اور تاکہ جو اہل تشیع ہیں وہ بھڑک اٹھیں، اور ادھر سے ایک اہل تشیع کے نام سے، اور اس میں اوریجنل بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں کہ وہ بھڑک اٹھیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک نفرت پھیلائی جائے ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کے بعد یہ فیلڈ میں اس نفرت کا اظہار ہو اور باہم گتھم گتھا ہوں۔ تو پاکستان میں شیعہ سنی کا جھگڑا بالکل نہیں تھا، لیکن یہ بدقسمتی سے یہ ہمیں باہر سے ملا ہے، اور نہ یہ ورثے میں ملا ہے شیعہ سنی فساد کا جھگڑا، اور نہ ہی یہ پاکستان کے لوگوں کا مزاج تھا کہ اس میں پاکستانی قوم بڑی کیا کہنا چاہیے، بہت بھائی چارے والی۔ اب ایک خبر ہے جناب، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کی خبر ہے، ایک فرقہ وارانہ مواد پھیلایا جا رہا تھا پاکستان میں، چونکہ اب محرم شروع ہو رہے ہیں، اور اس بات کو پھیلایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد جب یہ ٹریل چل پڑی تو جب اس کا ہمارے خفیہ اداروں نے پتہ چلا جناب یہ خاتون جو کام کر رہی ہے یہ پاکستان کی نہ تو خاتون ہے، اور نہ ہی یہ اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک جعلی اکاؤنٹ ہے، جعلی خاتون ہے، اور یہ اس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے اسرائیل میں ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مسلمان خاتون بن کے، عائشہ کے نام سے بن کے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں، اور بہت اچھی عربی بول رہی ہیں، اور بالکل مسلمانوں کی شکل و صورت، اور وہ یہ کام کر رہی تھیں۔ ہمارے خفیہ اداروں نے اس کو پکڑا، اس اکاؤنٹ کو، اور ڈسکلوز کیا، اور پھر اس کے بعد مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو اکٹھا کیا، اور ان کو بتایا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اور خاص طور پہ اپنے جتنے بھی فالورز ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، سب کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہے، کوشش ہے، وہ یہاں سے نہیں ہو رہی بلکہ اس میں اسرائیل تک انوالو ہے۔ تو جب یہ بات علماء کرام کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو بلا کر باقاعدہ ان کو ثبوت دکھائے گئے،
اور ان سے یہ کہا گیا اس میں اہل تشیع بھی تھے، اس میں سنی مکتبہ فکر کے لوگ بھی تھے، سب کے سب تھے، اور اس میں ایک ہی چیز پھیلائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جناب یہ اب علماء کرام کی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے پھیلائیں بات، اس کو بتایا جائے کہ اصلاً ان کے پیچھے ہے کون۔ پھر ایک اور بھی، پاکستان میں کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں رہا۔ پاکستان میں یہ پروکسیز کن کی ہیں؟ ایران اور سعودی عرب کی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کو یہ میدان جنگ بناتے ہیں، تو پاکستان میدان جنگ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ پرانی باتیں بتا رہا ہوں، اب سچویشن بہت مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ اب ان دونوں ملکوں کی انوالومنٹ جو ہے اندرونی معاملات میں بھی، اور خاص طور پہ یہ اس ایشو پہ یہ مائنیوٹ ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، منیمم لیول پہ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن بھی آ رہے ہیں، رد عمل بھی آ رہے ہیں۔ اسی لیے اب اس جو نفرت کا بیج انہوں نے بویا تھا، اب اس کو ہوا دینے کے لیے کون کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب انڈیا کی میں آپ کو بتاتا ہوں جی، انڈیا میں کیا ہوا۔ اب اندازہ کریں کہ انڈیا میں 22 کروڑ مسلمان بستے ہیں، 22 کروڑ، یعنی کہ ایک پورا پاکستان کی آبادی جو ہے، پورا پاکستان، ایک پاکستان اور جو ہے وہ انڈیا کے اندر بس رہا ہے، اتنی آبادی ہے۔ وہ غلط نہ انڈیا والے لے لیں، تو یہ ہے جناب۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوا، ایک طرف پاکستانی انٹیلیجنس، بھارتی خفیہ ایجنسی کے سائبر حملے، اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا میں سوشل میڈیا پہ نعوذ باللہ گستاخانہ خاکے، گستاخانہ مواد یہ جناب وہاں پہ اپلوڈ کیا گیا، اور اپلوڈ کرنے والا بھی نون تھا، ایک پولیٹیکل ایم ایل اے اس کا قریبی عزیز تھا، اور پہلے یہ کہا گیا کہ جناب اس کو ختم کریں، اس کو نہیں ہٹایا گیا، اور بنگلور میں جب یہ مظاہرے ہوئے اور اس میں بھی 3 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور کوئی 100 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور ان کو 110 گرفتار کیے گئے۔ تو بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے، فرقہ وارانہ فساد کا رنگ دیا جائے، اور ظاہر ہے جب مسلمان، سمپل سی بات ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پنجاب اسمبلی کے بعد آج قومی اسمبلی میں بھی کل قرارداد منظور کر لی گئی، جس میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے آفیشلی کہ آج کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ لکھا بھی اور پکارا بھی اس طریقے سے جائے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ساتھ ضرور لگائیں گے، تو اور ان کو بتایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور لیکن دوسری جانب سوشل میڈیا پہ یہ مواد چڑھایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان نے جناب فرسٹ ٹائم، پاکستان کی حکومت کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ فرسٹ ٹائم پاکستان نے اس پہ انڈیا سے براہ راست احتجاج کیا، اور ہائی کمشنر آف انڈیا جو کہ اسلام آباد میں ہیں ان کو جناب واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ مواد نہ صرف ہٹایا جائے بلکہ یہاں سے ان کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور آئندہ بھی ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں بھی یہ آواز اٹھائی، اور اس کے بعد اس میں کامیابی بھی ہوئی، اور اب یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ تھیں صورتحال۔ تو آپ کو بھی اس سے بچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں نہ صرف سائبر حملے ہو رہے ہیں، نہ صرف آپ کے ای میلز، فون یہ ہیک ہو سکتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ محتاط رہیں، اور بالکل انے واہ اگر کوئی ٹویٹ دیکھیں، اگر کوئی فیس بک پہ کوئی دیکھیں
کوئی انسٹاگرام پہ دیکھیں یا کسی بھی ویب سائٹ پہ دیکھیں کوئی مواد اور اس کا نام سے اندازہ نہ لگا لیں کہ جناب یہ واقعتاً یہ اہل تشیع ہیں یا یہ سنی ہیں اور یہ انہوں نے کیا ہے، اور حضرت عائشہ کا نام سنیں تو کہیں کہ جناب یہ سنی لوگ ہیں، اگر کوئی عباس یا حیدر کا نام کے نام سے کر رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اہل تشیع ہیں، بلکہ یہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے اور اس سارے معاملے سے پہلے یہ فساد کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ صورتحال مکمل طور پہ نارمل ہے، اچھی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے کیسے بڑھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ایک آدھ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم آگے کیسے بڑھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسی بات نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ لوگوں کو مایوس کرنا ہے کہ کہیں لوگ حوصلہ نہ پکڑ لیں، اور جب نفسیاتی طور پہ تو یہ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔